امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک واجب ہے، ہمارے یہاں کیا ہے جی؟ سنت ہے۔ اور امام حسن بن زیاد نے اپنی کتاب مبسوط میں اس کو مستحسن قرار دیا ہے نا۔ امام مالک رحمہ اللہ کی دلیل تھی حدیث پاک، اور ہماری بھی دلیل تھی حدیث پاک، تو دونوں احادیث میں بظاہر جو ہے وہ تعارض پیدا ہو گیا جی، اس لیے دونوں حدیثوں میں تطبیق دی جانی تھی، ٹھیک ہے۔ تو دونوں حدیثوں میں تطبیق دی جائے یا پھر ناسخ و منسوخ مانا جائے، ایک کو ناسخ اور دوسرے کو منسوخ مانا جائے، بات سمجھیں آپ؟ تو بہرحال تطبیق کیوں دی گئی فقہا کی طرف سے کہ امام مالک رحمہ اللہ کی پیش کردہ حدیث جو ہے من اتى الجمعة فليغتسل، اس کو استحباب پر محمول کیا جائے تاکہ دونوں حدیثوں میں جو ہے وہ توفیق ہو سکے اور تعارض ختم ہو جائے جی، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جواب وہی کہ جو حدیث وجوب ہے جس کو امام مالک رحمہ اللہ نے پیش کیا تھا اس کو نسخ پر محمول کیا جائے، یعنی یہ کہا جائے گا کہ ابتدائے اسلام میں جمعہ اور اجتماعات وغیرہ کے دن غسل کرنا کیا تھا؟ واجب تھا، مگر اس کے بعد وہ حکم وجوبی جو تھا وہ منسوخ ہو گیا ہے نا، منسوخ ہو گیا۔ تو اس کے نسخ پر دلیل کیا ہے؟ تو اس کے نسخ پر دلیل میں نے آپ کو کل بتائی تھی ہے نا، اور امام ابو داؤد نے حضرت اکرمہ سے بھی روایت کیا ہے جی، وہی والی حدیث پاک کہ حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ وہ پوری تفصیل ہے وہی جو میں نے بتایا تھا آپ کو کل جی، کہ وسعت نہیں تھی، چھتیں بھی نیچی تھی، اور لوگ جو ہے اونی کپڑے پہنتے تھے، محنت و مشقت کا کام کرتے تھے، ہاں جی ہاں، تو مسجدیں جو ہے وہ اونچی چھت والی نہیں ہوتی تھی، نیچی چھت والی تھی، ہاں، جیسے کہ جھونپڑی وغیرہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو حضرت اکرمہ سے جو روایت کیا ہے امام ابو داؤد نے، اس میں تو یہ ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم گرم دن میں تشریف لائے اور لوگ جو ہے اونی کپڑوں کی وجہ سے پسینے سے شرابور تھے بالکل، حتیٰ کہ ان کے پسینے کی جو ہے بدبودار جو ہوائیں ہیں وہ لوگوں کو تکلیف پہنچا رہی تھی آپس میں ہے نا جی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ہواؤں کو دیکھا تو فرمایا کہ لوگوں جمعہ کے دن غسل کیا کرو اور تیل یا خوشبو لگا لیا کرو، ٹھیک ہے۔ بعد میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا معاملہ فرمایا تو لوگوں میں وسعت پیدا ہو گئی، ان کی حالت جو ہے پہلے سے بہتر ہو گئی، انہی کپڑوں کے علاوہ دوسرے کپڑے بھی وہ پہننے لگ گئے جی، اور محنت و مشقت کے کام سے بھی وہ رک گئے، یعنی زیادہ نہیں کرنے لگے، ان کی مسجدیں بھی جو ہے وہ بہتر ہو گئیں پہلے سے جی۔ تو پسینے کی وجہ سے جو ایک بدبو ہوتی تھی، بدبودار ہوائیں جو تکلیف پہنچاتی تھیں آپس میں ایک دوسرے کو، تو وہ سب ختم ہو گیا، تو غسل کا جو وجوب تھا وہ بھی ثابت ہو گیا۔ بہرحال یہ پوری بات بتانے کے بعد اس سے یہ واضح ہو جاتا ہے کہ ابتدائے اسلام میں جمعہ کے دن غسل کرنا کیا تھا؟ واجب تھا، لیکن اس کے بعد جو وجوب کا حکم ہے وہ کیا ہو گیا؟ منسوخ ہو گیا۔ اب رہی بات یہ کہ بھائی جمعہ کے دن کا جو غسل ہے وہ جمعہ کے دن کی وجہ سے ہے یا جمعہ کی نماز کی وجہ سے، اس میں اختلاف ہے فقہائے احناف کا۔ جمعہ کے دن کا جو غسل ہے وہ جمعہ کے دن کی وجہ سے مسنون ہے یا نماز جمعہ کی وجہ سے ہے۔ تو اس بارے میں نے بتایا جیسا کہ فقہائے احناف کا اختلاف ہے، تو امام اعظم ابو حنیفہ کے جو ایک شاگرد ہیں حضرت حسن بن زیاد رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن غسل کی فضیلت جو ہے وہ یوم جمعہ کی وجہ سے ہے، اس کی وجہ سے ہے یوم جمعہ کی وجہ سے، یعنی جمعہ کے دن کی وجہ سے اس کو فضیلت حاصل ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الایام یوم الجمعہ،
تمام دنوں کا جو سردار ہے وہ کون ہے؟ جمعہ کا دن ہے۔ اسی لیے حضرت حسن بن زیاد فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن کا جو غسل ہے وہ جمعہ کے دن کی وجہ سے ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو فضیلت غسل ہے جمعہ کے دن کی وہ نماز جمعہ کی وجہ سے ہے، نہ کہ یوم جمعہ کی وجہ سے جی۔ اور حضرت ملا علی قاری جو بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں حنفی، وہ فرماتے ہیں کہ یہی صحیح بھی ہے۔ کیا صحیح ہے؟ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا جو قول ہے جی، کہ جو فضیلت غسل ہے وہ نماز جمعہ کی وجہ سے ہے، یوم جمعہ کی وجہ سے نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء احدکم الجمعۃ فلیغتسل، ہے نا؟ تم میں سے جو شخص جمعہ کو پائے تو وہ نماز جمعہ کے لیے غسل کرے۔ کیا فرمایا سرکار نے؟ کہ جو شخص تم میں سے جمعہ کو پالے تو وہ نماز جمعہ کے لیے کیا کرے؟ غسل کرے۔ ایک تو یہ وجہ ہو گئی حدیث پاک۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ نماز جمعہ کو یوم جمعہ پر فضیلت حاصل ہے۔ نماز جمعہ کو یوم جمعہ پر فضیلت حاصل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دیکھیے یہ جمعہ کے دن کی جو سیادت ہے وہ نماز جمعہ کی وجہ سے ہے۔ یعنی یہ جو کہا گیا کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، سید ہے، یہ جو کہا گیا نا، سیادت کی جو بات کی گئی ہے جمعہ کے دن کی، تو جمعہ کے دن کی جو سیادت ہے وہ بھی کس وجہ سے ہے؟ نماز جمعہ ہی کی وجہ سے ہے۔ بات سمجھیں آپ؟ اس لیے بھی اس کے علاوہ طہارت کا جو تعلق ہے وہ نماز کے ساتھ ہے۔ تو غسل ایک طہارت ہے نا جی، طہارت کا تعلق کس سے ہوگا؟ نماز کے ساتھ ہوگا، نہ کہ یوم کے ساتھ جی۔ اس لیے بھی جو فضیلت غسل ہے وہ نماز جمعہ کی وجہ سے ہونی چاہیے، نہ کہ یوم جمعہ کی وجہ سے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی جی؟ چلیے، تو یہ اختلاف تھا فقہائے احناف کے درمیان کہ جمعہ کے دن کا جو غسل ہے وہ جمعہ کے دن کی وجہ سے مسنون ہے یا پھر نماز جمعہ کی وجہ سے۔ اس بارے میں جو اختلاف ہے وہ کس کا ہے؟ حضرت حسن بن زیاد اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ۔ حضرت حسن بن زیاد کے بقول جمعہ کے دن غسل کی فضیلت جو ہے وہ یوم جمعہ کی وجہ سے ہے نا؟ دلیل کیا دی انہوں نے؟ سرکار نے فرمایا سید الایام یوم الجمعہ، تمام دنوں کا جو سید ہے، سردار ہے، وہ کون ہے؟ جمعہ کا دن ہے۔ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے کیا فرمایا کہ جمعہ کے دن کا جو غسل ہے وہ کس وجہ سے ہے؟ مسنون، یوم جمعہ کی وجہ سے، ہے نا؟ اور حضرت ملا علی قاری نے بھی اسی کو صحیح فرمایا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اذا جاء احدکم الجمعۃ فلیغتسل، کہ جو تم میں سے جمعہ کو آئے یا جمعہ کو پالے تو وہ نماز جمعہ کے لیے کیا کرے؟ غسل کرے۔ ایک تو وجہ یہ ہو گئی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ نماز جمعہ کو یوم جمعہ پر فضیلت حاصل ہے نا؟ کیونکہ جمعہ کے دن کی جو سیادت ہے وہ نماز جمعہ کی وجہ سے ہی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ طہارت کا تعلق جو ہے وہ نماز کے ساتھ ہے، دن کے ساتھ تو ہے نہیں جی۔ اس لیے بھی جو ہے وہ فضیلت جو حاصل ہے وہ اس وجہ سے نماز کی وجہ سے ہونی چاہیے، نہ کہ یوم جمعہ کی وجہ سے، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب اختلاف کا جو ثمرہ ہے وہ کہاں ظاہر ہوگا؟ دیکھیے
امام ابو یوسف رحمہ اللہ اور حضرت حسن بن زیاد رحمہ اللہ کے درمیان جو اختلاف ہے، اس اختلاف کا ثمرہ، اس اختلاف کا فائدہ کہاں ظاہر ہوگا؟ اس صورت میں ظاہر ہوگا مثلا ایک شخص ہے، اس نے جمعہ کے دن غسل کیا، جمعہ کے دن اس نے غسل کیا، پھر اس کو حدث لاحق ہوا، جی یعنی بے وضو ہوا ہو، اس کے بعد اس نے وضو کیا، وضو کر کے نماز جمعہ ادا کی، تو اب اس صورت میں امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک سنت غسل جو ہے وہ ادا نہیں ہوئی، سمجھیں آپ؟ لیکن حضرت حسن بن زیاد رحمہ اللہ کے نزدیک جو سنت غسل ہے وہ ادا ہو گئی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی دیکھو، جمعہ کے دن شخص نے غسل کیا، اس کو حدث لاحق ہوا، نماز جمعہ ادا کرنے سے پہلے حدث لاحق ہوا تو اس نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد نماز جمعہ اس نے ادا کی، تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک جی سنت غسل ادا ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ نہیں۔ اور حضرت حسن بن زیاد رحمہ اللہ کے نزدیک ہو گیا۔ چلو، تو اس طرح کی صورتوں میں اختلاف کا ثمرہ جو ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ چلیے ترجمہ دیکھیے۔ ثم هذا الغسل للصلاة عند ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی، پھر یہ جو غسل ہے حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اس کے لیے جی، اس کے لیے ہے نماز کے لیے صحیح ہو، اور یہی کیا ہے؟ صحیح بھی ہے۔ کیوں؟ لزیادتی فضیلتها علی الوقت، لزیادتی فضیلتها علی الوقت کیا معنی ہے؟ اور اس کی فضیلت لزیادتی فضیلتها علی الوقت، اس کے فضیلت کے زیادہ ہونے کی وجہ سے وقت پر، ہے نا؟ اس کے یعنی جمعہ کی جو فضیلت ہے وہ زیادہ ہے، وہ بڑھ کر ہے، کس سے؟ وقت سے بھی۔ تو دن یعنی کیا؟ وقت، ہاں جی، دن یعنی کیا؟ وقت نا، سمجھیں آپ؟ تو نماز کو وقت پر فضیلت حاصل ہے، نماز کو وقت پر فضیلت حاصل ہے، اس لیے، ٹھیک ہے، اس لیے امام ابو یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بھئی یہ جو غسل مسنون ہے وہ نماز کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے، اور یہی صحیح بھی قول ہے، جیسا کہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ یہی صحیح ہے، ہاں، زیادتی فضیلتها علی الوقت، کیونکہ نماز کو وقت پر یہاں سے فضیلت حاصل ہے، یہ تو آپ کر سکتے ہیں نماز کی فضیلت کے زیادہ ہونے کی وجہ سے اس پر واختصاص طہارتی اور طہارت کی خاص ہونے کی وجہ سے بہا، کس کے ساتھ؟ نماز کے ساتھ، کیونکہ طہارت کا بھی تعلق کس سے ہوتا ہے؟ نماز سے ہوتا ہے نا جی، وقت یا دن سے تو نہیں ہوتا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وفیہ خلاف الحسن رحمت اللہ علیہ، اور اس میں امام حسن بن زیاد رحمت اللہ علیہ کا کیا ہے؟ اختلاف ہے۔ کیا اختلاف ہے وہ میں بتا چکا ہوں، ٹھیک۔ اچھا، اس کے بعد آگے جو ہے صاحب ہدایہ کیا فرما رہے ہیں، دیکھیے آگے صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ والعیدان بمنزلۃ الجمعہ،
فرما رہے ہیں والعیدان بمنزلۃ الجمعۃ، مطلب کیا بتانا چاہ رہے ہیں یہاں سے؟ دیکھیے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس طرح جمعہ کے دن غسل کرنا مسنون ہے، اس طرح عید الفطر اور عید الاضحیٰ جو دو عید ہیں ان میں بھی غسل کرنا کیا ہے؟ مسنون ہے، ٹھیک۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، ابن ماجہ شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے یہ حدیث مروی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغتسل یوم العیدین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کے دن غسل فرمایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ عقلاً بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ غسل کی ترغیب کا جو منشا جمعہ میں ہے وہی جو ہے عیدین میں بھی پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ غسل کی جو ترغیب کا منشا ہے جمعہ کے دن وہی عیدین میں بھی پایا جاتا ہے نا، تو غسل کی ترغیب کا جو منشا جمعہ میں ہے وہ کیا ہے جی؟ لوگوں کو پسینے وغیرہ کی بدبو سے بچانا ہے نا، تو یہ تو عیدین میں بھی پایا جاتا ہے، ہاں، بلکہ کچھ جگہوں پر تو عیدین کا معاملہ جمعہ سے بھی بڑھ جاتا ہے، کیونکہ جتنی بھیڑ جمعہ میں ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ بھیڑ اور اجتماع کس میں ہوتا ہے؟ عیدین میں ہوتا ہے۔ تو عیدین میں تو غسل کرنا بدرجہ اولا کیا ہوگا؟ مسنون ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی؟ تو صاحب ہدایہ وہی یہاں سے بتانا چاہتے ہیں، بات سمجھیے آپ جی؟ تو والعیدان بمنزلۃ الجمعۃ سے صاحب ہدایہ نے یہی فرمایا ہے کہ عیدین یہ بمنزلہ جمعہ کے ہیں، کیوں؟ کیونکہ عیدین میں بھی لوگ کیا ہوتے ہیں؟ اکٹھا ہوتے ہیں، تو غسل کر لینا کیا ہے؟ بہتر ہے، مستحب ہے، تاکہ جو پسینہ وغیرہ ہے اس کی بدبو سے جو ایذا پہنچتی ہے ایک دوسرے کو وہ دفع ہو سکے، ٹھیک۔ تو عیدین کی نماز کے لیے غسل کرنا یہ احادیث سے بھی ثابت ہے، جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، ٹھیک ہے جی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کے دن غسل فرماتے تھے، بات سمجھیں آپ۔ اور اس کے علاوہ میں نے یہ بھی آپ کو بتایا نا، کیا بتایا جی میں نے جی؟ کہ عقلاً بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ غسل کی ترغیب کا جو منشا جمعہ میں ہے وہ عیدین میں اس سے بھی بڑھ کر ہے نا۔ کیا منشا تھا وہ؟ لوگوں کو پسینے وغیرہ کی بدبو سے بچانا، تو عیدین میں اسے ہی بڑھ کر ہے۔ بلکہ میں نے کہا نا کہ کچھ مقامات پر تو ایسا ہے کہ عیدین کا معاملہ جمعہ سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے، ہاں، جتنی بھیڑ جمعہ میں ہوتی ہے اس سے کہیں زیادہ، اور لوگوں کا اجتماع اکٹھا ہونا وہ عیدین میں جمعہ کے دن سے بھی زیادہ ہوتا ہے، اس لیے عیدین میں بھی غسل کرنا کیا ہوگا؟ مسنون ہوگا، ٹھیک ہے۔ چلیے اچھا، ایک فائدے کی بات آپ کو یہ بتا دوں کہ یہاں پر صاحب ہدایہ نے یہ فرمایا ہے کہ عرفہ اور احرام کے لیے غسل کا جو بیان ہے وہ باب المناسک میں آئے گا، ہے نا۔ لیکن آپ یہ بتا دوں فائدے کی بات کہ غسل کی 11 انواع ہیں، ان میں سے 5 فرض ہیں، 4 سنت ہیں، ٹھیک ہے، ایک واجب ہے، سمجھ لیجیے۔ تو 5 فرض جو ہیں انزال منی کی وجہ سے اور التقائے ختانین کی وجہ سے غسل فرض ہوتا ہے، احتلام کی وجہ سے، حیض کی وجہ سے اور نفاس کی وجہ سے، ٹھیک، یہ ہو گئے 5۔ اور 4 سنت ہیں، یعنی جمعہ کے دن کا غسل، عرفہ کے دن کا غسل، اور عیدین کے دن، اور احرام باندھتے وقت، اور ایک واجب ہے، وہ کیا ہے؟ غسل میت ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایک جو ہے مستحب بھی ہے، جب کافر کوئی مسلمان ہو جائے اور وہ جنبی نہ ہو تو غسل کرنا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ چلیے ٹھیک ہے، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں، جی فرماتے ہیں یہاں پر
والعیدان بمنزلۃ الجمعۃ، اور دونوں عید جو ہیں وہ بمنزلہ جمعہ کے ہیں. جی ہاں، دونوں عید بمنزلہ جمعہ کے ہیں، جمعہ کے درجے میں ہیں. کیوں جی؟ لأن فیہما الاجتماع، کیونکہ ان میں بھی اجتماع ہوتا ہے جمعہ کی طرح. کیونکہ ان میں بھی کیا ہوتا ہے؟ اجتماع ہوتا ہے نا، لوگ جمع ہوتے ہیں جمعہ کی طرح. فیستحب الاغتسال، لہذا غسل کرنا کیا ہوگا؟ مستحب ہوگا. دفعا للتأذی بالرائحۃ، بدبو کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے. تأذی مانا کیا ہوا؟ تکلیف، اور رائحہ مانا بدبو مراد ہے یہاں پر. اور دفع مصدر ہے، دفع مانا کیا ہوتا ہے؟ دور کرنا. لہذا بدبو کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے عیدین میں بھی غسل کرنا کیا ہوگا؟ مستحب ہوگا، ہے نا. وَأَمَّا فِي عَرَفَةَ وَالْإِحْرَامِ فَسَنُبَيِّنُهُ فِي الْمَنَاسِكِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى. اور جہاں تک غسل کا مسئلہ ہے، کون سا غسل؟ یوم عرفہ والا اور احرام کا، تو انشاءاللہ کتاب المناسک میں ہم اسے کیا کریں گے؟ بیان کریں گے. ٹھیک ہے. اور جہاں تک مسئلہ یوم عرفہ اور احرام کے غسل کا ہے تو انشاءاللہ کتاب المناسک میں ہم اسے کیا کریں گے؟ بیان کریں گے. ٹھیک، یہاں تک یہ بات ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد اب آگے جو ہے ایک مسئلہ ہے. وہ کیا مسئلہ ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے، آئیے اس کو پہلے جان لیتے ہیں. آگے جو عبارت آ رہی ہے اس میں مزی اور ودی کی تعریف ہے اور اس کا حکم بتایا گیا ہے. دیکھیے جو عبارت ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ منی کا نکلنا یہ موجب غسل ہے، یعنی منی کے نکلنے سے غسل کیا ہو جاتا ہے؟ واجب ہو جاتا ہے نا. یہ تو سبھی کو پتا ہے. لیکن منی ہی کی طرح انسان کے عضو تناسل سے مزی اور ودی نام کے دو قسم کے پانی رطوبت کے نکلتے ہیں، لیکن ان کے نکلنے سے غسل واجب نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان کے نکلنے سے وضو کیا ہو جاتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے. وہ موجب وضو ہے، موجب غسل نہیں ہے. تو جب ان کا خروج ہوگا تو صرف وضو کیا ہوگا؟ واجب ہوگا. جی ٹھیک ہے. جی اچھا، اب یہ تعریف کیا ہے مزی کی اور ودی کی؟ تو تعریف بھی یہاں پر بیان کی گئی ہے. تو عنایہ وغیرہ میں مزی اور ودی کو جو ہے یہاں پر ان کو بیان کرنے کی ایک توجیہ بتائی گئی ہے کہ یہاں پر مزی اور ودی کو کیوں ذکر کیا گیا ہے، کیا وجہ ہے اس کو یہاں پر لانے کی. تو اس کی ایک توجیہ یہ دونوں موجب وضو ہیں، موجب غسل نہیں ہے نا. تو آپ سب کو پتہ ہی ہے کہ منی کے نکلنے سے غسل واجب ہوتا ہے، یعنی وہ موجب غسل ہے. لیکن جس طرح منی کا خروج ہوتا ہے عضو تناسل سے، ایسے ہی دو قسم کے اور پانی رطوبت جو ہے وہ عضو تناسل سے نکلتے ہیں. ایک کا نام ہے مزی اور دوسرے کا نام ہے ودی. جی ان دونوں کے نکلنے کی صورت میں غسل واجب نہیں ہوتا ہے، البتہ کیا واجب ہوتا ہے؟ وضو واجب ہوتا ہے. دلیل کیا ہے اس کی کہ ان دونوں کے نکلنے سے غسل واجب نہیں ہوتا بلکہ وضو واجب ہوتا ہے؟ تو یہاں پر کتاب میں دلیل بتائی گئی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کل فحل یمضی یا یمضی فی الوضوء، ہے نا. اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ہر مرد جو ہے وہ مزی لاتا ہے اور اس سے وضو واجب ہوتا ہے. تو یہاں پر دیکھیے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک اعتراض ہوتا ہے، وہ یہ کہ جب مزی اور ودی دونوں موجب وضو ہیں، موجب غسل نہیں ہے، تو پھر ان کو کہاں ذکر کرنا چاہیے تھا؟ ان دونوں کو فصل فی الوضو میں ذکر کرنا چاہیے تھا.
یہ تو فصل فی الغسل ہے، ہاں جی، تو اس میں تو ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا ان دونوں کو کہاں ذکر کرنا چاہیے تھا؟ فصل فی الوضو میں ذکر کرنا چاہیے تھا نا، جب ان دونوں سے وضو واجب ہوتا ہے، غسل واجب نہیں ہوتا، تو ان کو فصل فی الوضو میں ذکر کرنا چاہیے تھا، نہ کہ فصل فی الغسل میں۔ تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ دونوں چونکہ منی کے مشابہ ہیں، اس لیے ان دونوں کو اس میں ذکر کیا گیا ہے، فصل فی الغسل میں ذکر کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ایک توجیہ یہ بھی بتائی گئی ہے ان دونوں کو یہاں پر ذکر کرنے کی، جو کہ عنایہ میں ہے، وہ کیا ہے کہ امام احمد رحمہ اللہ ایک روایت میں وجوب غسل کے قائل ہیں، یعنی امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک ان دونوں کے نکلنے سے غسل کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے۔ یہاں پر ان دونوں کا ذکر فرما کر گویا کہ امام احمد بن حنبل کے قول کی تردید کرنا مقصود ہے کہ ان دونوں سے غسل واجب نہیں ہوتا بلکہ وضو واجب ہوتا ہے۔ سمجھیں آپ، یہ دوسری توجیہ ہے۔ پہلی توجیہ کیا بتائی میں نے؟ پہلی توجیہ تو یہ بتائی میں نے کہ یہ دونوں منی کے مشابہ، اس لیے ان دونوں کو اس میں ذکر فصل فی الغسل ہے نا، ایک توجیہ ہو گئی۔ دوسری جو توجیہ ہے جو کہ بہتر بھی ہے وہ کیا ہے، جو کہ عنایہ میں مذکور ہے، دوسری توجیہ وہ کیا ہے جی؟ ان دونوں کا یہاں پر ذکر اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ امام احمد بن حنبل ایک روایت میں وجوب غسل کے قائل ہیں، یعنی وہ فرماتے ہیں کہ ان دونوں کے خروج سے غسل کیا ہوتا ہے؟ واجب ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ان دونوں کا ذکر کر کے گویا کہ امام احمد بن حنبل کے قول کی تردید کرنا مقصود ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھیں آپ؟ چلیے ترجمہ دیکھیں۔ قال، فرمایا کہ وَلَيْسَ فِي الْمَدِيِّ وَالْوَدِيِّ غُسْلٌ، کیا فرمایا کہ مزی اور ودی میں غسل واجب نہیں ہے، وَفِيهِمَا الْوُضُوءُ، بلکہ ان میں کیا واجب ہے؟ وضو واجب ہے۔ دلیل کیا ہے؟ لِقَوْلِهِ علیہ السلام، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے كُلُّ فَحْلٍ يُمْضِي وَفِيهِ الْوُضُوء، کہ ہر مرد کو، فحل سے مراد یہاں پر ہے مرد، فحل کا ویسے لغوی معنی ہوتا ہے ہر مذکر جاندار، ہر مذکر جاندار جو ہوتا ہے اس کو فحل کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر آپ ترجمہ کریں گے ہر مرد، کل فحل یمضی، کہ ہر مرد کو مزی آتی ہے، جو ہے فرماتے ہیں والودی الغلیظ من البول، یہاں سے جو ہے وہ تعریف کر رہے ہیں ودی کی، ودی کی تعریف کیا کر رہے ہیں؟ ودی اس گاڑھے پانی کو کہتے ہیں جو پیشاب کے بعد نکلتا ہے، پیشاب کے بعد ایک گاڑھا جو ہے وہ پانی نکلتا ہے کچھ قطرے، جی، تو اسی کو کیا کہا جاتا ہے؟ ودی، کیا کہا جاتا ہے؟ ودی۔ تو دیکھیے فرماتے ہیں والودی کیوں، اور ودی الغلیظ، غلیظ معنی کیا ہوتا ہے؟ گاڑھا، غلیظ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ گاڑھا، ٹھیک۔ اور تعقب، یتعقب معنی کیا ہوتا ہے؟ تعقب باب تفاعل، بعد میں آنا، پیچھے آنا، تعقب یتعقب معنی کیا ہوتا ہے؟ بعد میں آنا، پیچھے ہونا، ہاں؟ اور الرقیق معنی کیا ہوتا ہے؟ پتلا، الرقیق معنی کیا ہوتا ہے؟ پتلا۔ تو دیکھیے فرماتے ہیں والودی کیوں، اور ودی الغلیظ من البول، وہ گاڑھا پیشاب ہوتا ہے، وہ گاڑھا پیشاب ہوتا ہے، یتعقب الرقیق منہ خروجا، جو پتلے پیشاب کے بعد نکلتا ہے نا، یتعقب جو پیچھے آتا ہے، الرقیق منہ پتلے
پیشاب کے خروجن نکلنے کے اعتبار سے. مطلب کیا ہوا؟ آپ یہ ترجمہ کریں، ودی وہ گاڑھا پیشاب ہوتا ہے جو پتلے پیشاب کے بعد نکلتا ہے. فَيَكُونُ مُعْتَبِرًا بِهِ، اس لیے اس کو اس پر کیا کیا جائے گا؟ قیاس کیا جائے گا. اس لیے اس کو اس پر کیا کیا جائے گا؟ قیاس کیا جائے گا. اور منی کسے کہتے ہیں؟ والمنی جو حاصر ابیض. منی کی تعریف میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں کہ منی وہ گاڑھا اور سفید پانی ہوتا ہے جو عموماً اکثر امبستری کے بعد نکلتا ہے، اور اس کے نکلنے کے بعد عزب تناسل سست ہو جاتا ہے. جی، بعض حضرات نے اس میں ایک قید بھی بڑھا دی ہے، وہ یہ کہ منی وہ پانی ہے کہ جس سے بچہ پیدا ہو سکے، اس کو کیا کہا جائے گا؟ منی. دیکھیں یہاں پر تعریف کر رہے ہیں والمنی جو حاصر ابیض. خاصر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ خاصر کا معنی ہوتا ہے جمنا یا دودھ کا دہی بن جانا، گاڑھا ہونا. ٹھیک ہے، باب سمیہ سے بھی آئے گا، باب نصرہ سے بھی آتا ہے، باب فتح سے بھی آتا ہے. خاصر لفظ ہے. والمنی خاصر ابیض، کیا ترجمہ ہوا؟ اور منی کیا ہوتی ہے؟ گاڑھی ہوتی ہے، ابیض اور سفید رنگ کی ہوتی ہے. ینکسر منہ الذکر، جس سے کہ ذکر عزو تناسل ڈھیلا ہو جاتا ہے، جس کے نکلنے کے بعد عزو تناسل ذکر منکسر ہو جاتا ہے، یعنی ڈھیلا پڑ جاتا ہے. یہ ہو گئی منی کی تعریف. والمزی، اب یہاں سے جو ہے مزی کی تعریف کر رہے ہیں. مزی کی تعریف کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ مرد اور عورت کے ملاعبت کرنے کے نتیجے میں جو ایک سفیدی مائل پتلا سا پانی نکلتا ہے وہی کیا ہے؟ مزی کہلاتا ہے. مرد و عورت کے ملاعبت کرنے سے جو سفیدی مائل کا پانی نکلتا ہے اسی کو مزی کہا جاتا ہے. تو والمزی جو رقیق، اور مزی رقیق یضرب الی البیاض. جی، ضربہ کا سیدھا جب الا ہے تو معنی کیا ہوتا ہے؟ مائل ہونا. آپ نے پڑھا ہوگا اولا وغیرہ میں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر دیکھو ضربہ کا سیدھا الا آیا ہے. تو فرماتے ہیں والمزی رقیق یضرب الی البیاض، کیا معنی ہوا؟ اور مزی سفیدی کی طرف مائل ایک پتلا پانی ہوتا ہے. یخرج منہ عند ملاعبت الرجل اہلہ، جو مرد کے اپنے بیوی کے ساتھ ملاعبت کے وقت نکلتا ہے. اہل سے مراد ہے بیوی، اہل سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ بیوی. جو کہ مرد کے اپنی بیوی کے ساتھ ملاعبت کے وقت نکلتا ہے. والتفسیر مأثور عن عائشہ رضی اللہ عنہا، اور یہ جو تفسیر یہاں پر بتائی گئی ہے منی وغیرہ کی، یہ تفسیر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے. مأثور ہے یعنی منقول ہے. تو یہ جو تفسیر ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے منقول ہے. چلیے، تو یہ ہو گئی پوری تفسیر. منی، مزی اور ودی کی تعریف یہاں پہ بتائی گئی، اور اس کے علاوہ مزی اور ودی ان دونوں کا ذکر یہاں پر کیوں کیا گیا جبکہ یہ تو موجب وضو ہے، موجب غسل نہیں ہے؟ تو اس کی دو توجیہ بتائی گئی ہیں، وہ دونوں آپ کو یاد رکھنی ہے، اور روزانہ کا سبق بھی آپ یاد کیا کریں، آپ کے لیے آسانی. اور عبارت دیکھ کر آئیں، میں کسی سے بھی پڑھواؤں گا. ٹھیک ہے؟